رسول اللہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں تو وہ مفید چیز کو حرام کیوں کریں گے؟ تو یہ باضابطہ طور پر معاشرے کے اندر نشے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ نشہ پھیلتا کیسے؟ یہ صحبت کی وجہ سے پھیلتا، غلط صحبت۔ میری آپ سے جو سرپرست ہے یا گھر کے ذمہ دار ہے، اگر مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے تو میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نگرانی فرمائیں اور ان کو غلط صحبت سے بچائیں، ان کو اچھی صحبت کا پابند بنائیں، اس لیے کہ سرکار مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ برے دوست کوئلے کی طرح ہیں، برے دوست کوئلے کی طرح ہیں، اگر گرم ہو تو ہاتھ کو جلا دیں گے اور ٹھنڈا ہو تو کم سے کم ہاتھوں کو کالا کر دیں گے، یعنی ان سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی سگریٹ سے بچ نہیں سکتا، ایک نہ ایک دن وہ سگریٹ کا عادی بنے گا۔ بیڑی پینے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بیڑی پینے کا عادی بنے گا، جو گٹکا کھاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا گٹکا کھانے کا عادی بنے گا، جو شراب پیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا شراب پینے کا عادی بنے گا۔ صحبت انسان کو بدلتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا نیک عمل سے بہتر نیک لوگوں کی صحبت ہے اور برے عمل سے بدتر برے لوگوں کی صحبت ہے۔ صحبت کی بڑی برکت ہے۔ اصحاب کہف کا کتا ولیوں کی صحبت میں بیٹھا، اللہ نے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اسے جنتی قرار دیا۔ اور نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ منکرین اسلام کی صحبت میں رہا، ان کی صحبت میں رہ کر وہ بھی کافر اور جہنمی ہو گیا۔ دیکھو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے حضرت مجھے کسی کی صحبت اثر نہیں کر سکتی، میرے بھائی نبی کا بیٹا بگڑتا ہے صحبت کی وجہ سے، نبی کا بیٹا بگڑ گیا۔ قرآن اٹھا کر کے پڑھو، نوح علیہ السلام کا بیٹا غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر وہ غلط ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کے سامنے اللہ نے اس کو ڈبا دیا۔ تو اپنے بچوں کو صحبت، ماحول کا اثر بہت پڑتا ہے۔ گالی دینے والوں کی صحبت میں رہو گے، گالی کا اثر، گالی کا شوق پیدا ہوگا، گالی زبان پہ آئے گی۔ غلط باتیں فحش باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے اٹھو گے، وہی بات زبان پہ چڑھے گی۔ اچھی اردو بولنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے، میٹھی زبان والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو میٹھی زبان بولنے کی عادت پیدا ہوگی۔ اسی لیے تو عارف رومی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک لمحے کی ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ ہم لوگ اچھوں کی صحبت میں کہاں بیٹھتے ہیں؟ پہلے کے لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے۔ آج کل تو لوگ کسی کو کوئی اللہ والا پہلی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں ہی اللہ والا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ والے کی پہچان بتا دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کی اللہ والوں کو کہ اگر تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو ان کی گفتگو کو سن کر تمہارے اندر آخرت کا جذبہ پیدا ہوگا، تیاری کا۔ ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے گی، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، ان کی گفتگو کو سن کر تمہارے دلوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ والے، لیکن شرط ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو صحیح العقیدہ ہی نہیں ہوگا وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ وقت نکال کر کے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ دنیا کے اندر سے اللہ والے ختم نہیں ہوئے ہیں، اللہ والے ہر دور میں موجود رہیں گے، اس لیے کہ جب تک ایک بھی اللہ والا زمین پہ موجود ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ اور اللہ والے کی ایک پہچان اور بتاؤ
ایک شخص مرید ہونے کے لیے سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا، بہت دن تک کے رہا، بہت دن اس نے گزار لیے۔ اب لوگ کیا سمجھتے کہ اللہ والا تو وہی ہوگا جو مردے کو زندہ کرے، اللہ والا تو وہی ہوگا جو کوئی کرامت دکھا دے، ہاتھ لہرا لے تو اس کے ہاتھ میں کچھ آ جائے، ہوا میں اڑنے لگے، پانی پہ چلنے لگے، دل کی بات وہ بیان کر دے۔ یہ اللہ ایسا نہیں۔ جنید بغدادی سرکار کی بارگاہ، جو غوث پاک کے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں، برسوں رہا، مرید نہیں ہوا۔ بولے حضرت اب میں جا رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن بیٹا یہ بتا کہ نہ تو نے آنے کا کوئی مقصد بیان کیا، اتنے دن رہ کر اب جانے کا بھی کوئی مقصد بیان نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور مرید ہونے کے لیے آیا تھا، سوچا تھا کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا، آپ کی میں نے اتنے سالوں میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اچھی بات ہے، تو نے میری کوئی کرامت نہیں دیکھی، لیکن ایک سوال کا جواب دیکھا۔ کیا؟ کہ میرا کوئی بھی قدم شریعت کے خلاف تو نے دیکھا؟ میرا کوئی قدم شریعت کے خلاف دیکھا؟ وہ نہیں دیکھا۔ فرمایا نادان، اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، یہ تو جادوگر بھی کر سکتے ہیں، یہ تو شعبدے باز لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دین پر سختی کے ساتھ قائم رہنا اور عمل کرنا، اسی کا نام ہے اللہ والا۔ تو یہ جو صحبت، میں نے جو عنوان ہمارا ہے، صحبت کی وجہ سے جو ڈرگس یوز کیا جا رہا ہے، ایم ڈی یوز کیا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں جو نشاور گولیاں جسے لوگ کتا گولی کہتے ہیں، یہ پوری چین بنی ہوئی ہے، اور اس میں امیر غریب، اچھے گھر کے لوگ، برے گھر کے لوگ، دیندار گھر کے لوگ، بے دین گھر، سب ملوث ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ۔ اور باضابطہ طور پر ہمارے درمیان ہی دھندا کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں پہچان نہیں ہوتی کہ یہ بیچ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی تو میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا پیسہ ہی سب کچھ؟ موت بیچ کر ہی تم مالدار بنو گے؟ کسی نوجوان کو نشے کی گولیاں بیچنے سے پہلے کبھی سوچو کہ اس بچے کی بجائے اگر تمہارا سگا بیٹا ہوتا تو تم اس کو بھی یہ نشے کی گولی دیتے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ لیکن اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اس میں پہلا کام تو ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ اپنے بچوں کو ہم وقت دیں، اپنے بچوں کو ہم ٹائم دیں، ان کی ذہن سازی کریں کہ انہیں غلط صحبت سے بچائیں۔ اس کے بعد نشہ جو پرموٹ ہو رہا ہے اس میں کچھ حد تک فلموں کا بھی عمل دخل ہے، اس لیے کہ فلموں میں بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے، سیریلوں میں بھی کی جاتی ہے کہ بھی ٹینشن آ گیا تو چلو نشہ کرو، کسی نے دھوکہ دے دیا تو نشہ کرو۔ یہ ساری چیزیں، یہ خاموش پیغام ہے جو انسان کے دل و دماغ کے اندر گھستا ہے۔ کیا ٹینشن ہے تو نشہ کرنا چاہیے، اس سے ٹینشن ختم ہوتا ہے۔ کس نے کہا؟ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم تو نہیں ہے، 1 گھنٹے کا سیریل تو نہیں ہے۔ ٹینشن نشے سے ختم نہیں ہوتا، جتنی دیر تک کہ نشہ کیا ہے اتنی دیر تک آدمی کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو وہ بھول گیا ٹینشن کو، لیکن جیسے نشہ اترے گا اس کے بعد اس کی بے چینی اور بڑھے گی، بے قراری اور بڑھے گی، اضطراب اور بڑھے گا، اور پھر وہ چیز اس کو خودکشی تک لے جاتی، یعنی برائیوں کو جنم دیتی یہ چیزیں۔ تو پہلی بات جو نوجوان ہیں ان سے میری گزارش ہے، پہلے لمحے میں فیصلہ کرو اور یہ عہد کرو کہ ہمیں غلط دوستوں کی صحبت سے فوراً الگ ہو جانا ہے۔ اکیلے رہنا پڑے تو اکیلے رہ جاؤ، لیکن غلط دوست جو گناہ کے اڈے پہ لے جاتے ہیں، زنا کے اڈوں پہ، فلموں کی طرف، جرائم کی طرف، چوری کی طرف، نشے کی طرف، ان سے رشتہ ختم کر دو۔ اور یوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوستوں کے ساتھ رہو گے ویسی آپ کے اندر فکر پیدا ہوگی، سوچ
پہلی بات تو گھٹیا سوچ والوں کے ساتھ بھی رہنے سے منع کیا، اس لیے کہ آپ کنجوس لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی کنجوسی پیدا ہو، فضول خرچی کرنے والوں کے ساتھ اٹھو گے۔ دوستوں کا انتخاب بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو اگر انسان بہت اونچے لیول پہ لے جانا چاہتا ہے، ہمیشہ اچھوں کے ساتھ بیٹھو، اونچے لیول کے لوگوں کے ساتھ، جن کی اونچے لیول سے مراد مالدار نہیں، جن کی فکر اونچی ہو، جن کی سوچ اونچی ہو، جن کا کردار اونچا ہو۔ صحبت بدلتی ہے انسان، اور صحبت بگاڑتی بھی ہے، صحبت سدھارتی بھی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غسل کرنے کے لیے میں نے مٹی کو ہاتھ میں لیا، تو میں نے مٹی کو بدن پہ، جب صابن نہیں بنا تھا تو لوگ مٹی مل کے نہاتے تھے، تو جب میں نے مٹی کو ہاتھ میں لیا تو مٹی سے گلاب کی خوشبو آئی، تو میں نے پوچھا مٹی تو گلاب کی خوشبو میں کیسے بس گئی؟ تو مٹی نے جواب دیا کہ میں چند دن تک گلاب کی صحبت میں رہی تو اس کی خوشبو میرے اندر پیدا ہوئی۔ حالانکہ مٹی اس طرح سے باتیں نہیں کرتی، لیکن بزرگان دین سمجھانے کے لیے اس طرح سے فرضی حکایات کا سہارا لیتے ہیں، تو اپنے اندر صحبت دیکھیے کیا انداز پیدا کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حکایت بیان کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شیرنی نے جنگل میں بچہ دیا، شیرنی نے جنگل میں بچہ دیا، اور حادثاتی طور پر یہ ہوا کہ وہ اس کو بھاگ جانا پڑا شیرنی کو۔ شیرنی کسی وجہ سے دوڑ کے چلی گئی، بچہ پڑا رہ گیا۔ تو ایک چرواہا تھا جو بکریاں اور بھیڑیں چراتا تھا، اس کے ہاتھ شیر کا بچہ لگ گیا۔ جنگل میں شیر کا بچہ پڑا تھا، اس نے اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اس کو بکریوں کا دودھ پلایا، اور اس کو اپنے بکریوں کے اور بھیڑوں کے ریوڑ میں رکھ لیا۔ تو جب وہ دودھ چھوڑنے کی عمر میں آیا، شیر کا بچہ بڑا ہونے لگا، تو وہ بھی بکریوں کی طرح چارہ کھانے، انہی کے ساتھ رہتا، انہی کے ساتھ رہتے رہتے وہ کبھی گوشت نہیں کھاتا، وہ چارہ ہی کھاتا، وہ کبھی شکار نہیں کرتا، بکریوں کو چیر پھاڑ نہیں کرتا، وہ انہی کے ساتھ رہتا۔ ایک دن ایک شیر نے اس کو دیکھا، تو دیکھا اس کی شکل میری طرح، صورت میری طرح ہے، یہ میری طرح، یہ بکریوں کے ساتھ کیسے گھوم رہا ہے؟ تو اس شیر نے اس کو بلایا، لیکن دیکھو صحبت کی وجہ سے اس کا نیچر تو بدل گیا تھا، صحبت کی وجہ سے اس کی عادت بدل گئی تھی، اس کی طبیعت بدل گئی تھی، نیچر نہیں بدلا تھا، عادت طبیعت بدل گئی تھی، لیکن اس کا نیچر نہیں بدلا تھا، فطرت نہیں بدلی، فطرت نہیں بدلتی کبھی۔ بکری کو بلاتا شیر تو بکری نہ آتی، ڈرتی شیر سے، لیکن شیر نے اس کو بلایا تو ڈرا نہیں، کیونکہ خون اس کے اندر شیر کا تھا۔ صحبت کی وجہ سے بدل گیا تھا، لیکن بہرحال فطرت ابھی باقی تھی، فطرت مری نہیں تھی۔ گیا تو اس نے کہا کہ تو ان بکریوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کو چیر پھاڑ نہیں کرتا، ان کو کھاتا نہیں، تو یہ چارہ کھاتا ہے، اور تو دیکھ تو کون ہے؟ تو پانی کے پاس لے گیا، تو پانی کے اندر دکھا تیری شکل میری شکل ایک، تیرے دانت میرے دانت ایک، تو میری تیری برادری ایک ہے، تو شیر کا بچہ ہے، ان کے ساتھ نہ رہے، ان کے ساتھ رہ کر کے تو سب اپنی عادت و اطوار بھول گیا۔ تب اس کو احساس ہوا کہ میں شیر ہوں، تو اس نے کہا اب آواز نکال، جیسی میری آواز نکلے گی ویسی تیری نکلے گی۔ اب تک تو اس نے کبھی دھاڑنے کا شوق وہ سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ بکریاں دھاڑتی تھوڑی ہیں، وہ تو بضرورت کے مطابق چلاتی ہے۔ جب شیر نے دھاڑا ہے اور اس نے بھی آواز نکالی تو پورا جنگل گونج گیا، جب اس کو پتا چلا کہ میں بکری کا بچہ نہیں بلکہ میں شیر کا بچہ ہوں، لیکن بکریوں کی صحبت میں رہ کر کے میں بھول گیا تھا کہ میں شیر کا بچہ ہوں۔ اور رسول اللہ کے پیارے امتیوں، تم نشے والی قوم نہیں ہو، تم زنا والی قوم نہیں ہو، تم ناچنے گانے والی قوم نہیں ہو، تم حرام کھانے والی قوم نہیں ہو، تم عورتوں کو چھیڑنے والی قوم نہیں ہو،
تم تو محمد الرسول اللہ کے امتی ہو. تم کن کے ساتھ رہ کر کے بدل گئے ہو؟ اپنی اصلیت کو پہچانو. تم وہ ہو کہ تمہاری پیدائش سے پہلے محمد الرسول اللہ تمہاری مغفرت کے لیے آنسو بہاتے بہاتے آنکھوں کو سجا دیا کرتے تھے. تم وہ ہو کہ تمہارے لیے جنت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کے پیر کھڑے کھڑے سوچ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول معراج پر گئے تو تمہارے اور ہمارے لیے مغفرت کا سوال اللہ سے کیا، جس کے لیے رسول اللہ اپنی عبادتوں میں ذکر کرے کہ میری امت کو بخش دے. تم وہ ہو، اپنی اصلیت کو پہچان. ہم ناچنے والے لوگ تھوڑی، ہم گانے والے لوگ تھوڑی، ہم چوری کرنے والے لوگ تھوڑی، ہم ڈاکہ ڈالنے والے لوگ تھوڑی. ہم تو محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اور ان امتیوں کی شان یہ ہے اللہ اکبر کہ اس امتیوں کے کردار کو دیکھ کر کبھی کبھی فرشتے بھی دیکھ کر ان کے کردار کو رشک کرتے نظر آتے.